صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین محترم السلام علیکم. ہمارا یہ ایپیسوڈ رسالۃ الحقوق امام سجاد علیہ السلام نے جو حق بیان کیے ہیں ایک دوسرے کا، اسی کے سلسلے میں چل رہا ہے. رسالۃ الحقوق کے سلسلے میں جس آیہ کریمہ کو میں نے اس کا سرنامہ عنوان قرار دیا ہے وہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 236 کی. حقاً علی المحسنین کی پروردگار عالم اسی طریقے سے نیک کردار لوگوں کو ان کا اجر دیتا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں بیان کیا گیا تھا کہ انسان کے اعضاء و جوارح کا حق خود انسان پر کیا ہے، یعنی زبان کا حق انسان پر کیا ہے، کان کا حق، آنکھ کا حق، شکم کا حق، ہاتھ کا حق، پیر کا حق اور شرمگاہ کا حق خود انسان کے اوپر کیا ہے، یعنی اس ساری چیزوں کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے. اس کے بعد اب آتا ہے حق الافعال، یعنی افعال کا حق. اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ حق الصلاۃ، یعنی نماز کا حق. نماز کے حق کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا حَقُّ الصَّلَاةِ فَأَن تَعْلَمَ أَنَّهَا وِفَادَةٌ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّكَ قَائِمٌ بِهَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ كُنْتَ خَلِيقًا أَن تَقُومَ فِيهَا مَقَامَ الذَّلِيلِ الرَّاغِبِ إِلَى آخِرِهِ. یعنی امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کا حق تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز تمہیں خدا کے حضور میں پہنچاتی ہے، اور نماز میں تم خدا کے سامنے کھڑے ہو. اور جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم خدا کے سامنے کھڑے ہو تو کیسے ہونا چاہیے تمہیں اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ تم ایک بندہ ذلیل، ایک غلام کے جیسے، ایک عاجز انسان کے جیسے، ایک منکسر المزاج کے جیسے، ایک محتاج کے جیسے، ایک زاری گریہ و زاری کرنے والے انسان کے جیسے تمہیں خداوند عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہونا چاہیے، ایسے کہ کوئی ایک غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، اور تمہیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تم خدا کے برابر میں کھڑے ہو، اور پھر تم اس کو خضوع اور خشوع میں تم اپنے سر کو جھکا لو. جب تم اپنے سر کو جھکا لو گے تو خداوند عالم کی بارگاہ میں جب سر کو جھکاؤ گے تو یہ سر سب کے سامنے بلند رہے گا جب تمہارا سر خدا کی بارگاہ میں جھکے گا، اور جب تمہارا سر خدا کی بارگاہ میں نہیں جھکے گا تو تمہارا سر سب کے سامنے جھکتا ہوا نظر آئے گا. پھر امام فرماتے ہیں کہ جب سر اعضاء و جوارح خضوع اور فروتنی کے ساتھ اس کی عظمت میں جھک جائیں تو یقین جان لیجئے کہ انسان پھر معراج کی بلندیوں کو طے کرتا ہے. جیسا کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ نماز کیا ہے؟ عمود الدین ہے، نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے مومن کی معراج ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ سارے اعمال منحصر ہے کس کے اوپر؟ نماز کے اوپر. یعنی روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دیگر افعال جتنے بھی نیک کام ہیں وہ کس کے اوپر ہیں؟ صرف نماز کے اوپر منحصر ہے. یعنی نماز اگر قبول، اذا قبلت ما سوا، اذا ردت ما سوا. نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، نماز اگر رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. لہذا ہمیں کیا ہے؟ نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہے. اور مومن اور کافر کے درمیان صرف یہی نماز فرق کرتی ہے، یہی نماز ہے معصومین فرماتے ہیں جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. اور آپ ایک بات یاد رکھیے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بے نمازیوں سے کئی گفتگو نہیں کی، جہاں گفتگو کی ہے نمازیوں سے گفتگو کی ہے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. پروردگار عالم کرے مسلمین کے اوپر یعنی نمازیوں کے اوپر لعنت ہو. کیسے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں کاہلی برتتے ہیں، کوتاہی برتتے ہیں. مثلا صبح کی پڑھ لیا، ظہر کی چھوٹ گئی، ظہر کی پڑھ لیا، مغربین کی چھوٹ گئی، مغربین کی پڑھ لیا، صبح کی غائب. ایسا نہیں کرنا چاہیے. خداوند عالم ایسے نمازیوں کے اوپر لعنت کرتا ہے. یا مثلا نماز کا وقت ہو گیا، ابھی بیٹھے ہیں، سستی کر رہے ہیں، ابھی موبائل چلا رہے ہیں، ابھی جو ہے فیس بک چلا رہے ہیں، ابھی کچھ بھی کر رہے ہیں. نہیں، جیسے ہی نماز کا وقت ہو گیا خداوند عالم اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے. اسی نماز کے خاطر حسین نے اپنے گھر بار کو لٹایا ہے. اسی نماز کے خاطر امام سجاد علیہ السلام نے ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہننے پر مجبور ہوئے. اسی نماز کے خاطر زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے سر سے چادر چھینی گئی. یعنی اسی نماز کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ظلم کے سامنے ظلم کا مقابلہ کیا ہے.
اور قیام کیا ہے۔ یہی نماز ہے جو انسان کو عبد سے معبود تک ملاتی ہے۔ نماز تقرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ نماز انسان کو، نماز کیا ہے؟ مومن کا معراج ہے، اور نماز کے ایک ایک افعال انسان کو عزت، شرف اور شہرت بخشتے ہیں۔ یہی نماز ہے جو انسان کو ہر جگہ مونس قرار پاتی ہے۔ یہی نماز ہے جو انسان کے قبر میں فائدہ پہنچائے گی۔ لہذا ہمیں کیا ہے؟ نماز سے غافل نہیں ہونا ہے۔ اور پھر ایک مقام پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہاں بھی پروردگار عالم نے بے نمازیوں سے بات نہیں کی، نمازیوں سے بات کی، اور کہا جب تم نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی اہمیت بیان کر رہا ہے۔ اور جہاں بھی خداوند عالم نے حکم دیا، نماز کا حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نماز ادا کرنا ہے۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا ذریعہ ہے، لہذا ہمیں نماز کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں، کہتے ہیں نماز کا حق بیان کیا اور سب سے پہلے بیان کیا ہے، اور یہی نماز ہے جو انسان کی خطاؤں کو بخش دیتی ہے۔ پھر ایک بات یہ آتا ہے کہ مولانا یہ خضوع اور خشوع کیسے آئے گا؟ خضوع اور خشوع اس طریقے سے آئے گا جب آپ کو یہ خبر ہو کہ ہم کس کی بارگاہ میں ہیں، ہم کس کے حضور میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں ایک ایک افعال کے ترجمہ معلوم ہونا چاہیے، ایک ایک ذکر کے ترجمہ معلوم ہونا چاہیے، ایک ایک افعال کو ہمیں صحیح طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ معلوم چلا ظہر کی نماز پڑھنا ہے 4 رکعت 2 منٹ میں ختم، اللہ ویسے نماز کو میرے مار دے گا منہ پر، روز محشر کہے گا ایسے میں نماز مجھے قبول نہیں ہے۔ نماز اطمینان سے پڑھنے کا نام ہے، یعنی ایک ایک الفاظ کو سمجھنا ہے، صرف پڑھنا ہے، ادائیگی کافی نہیں ہے۔ نماز کو ایک ایک چیز کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس کے ترجمہ کو سمجھنا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ پروردگار عالم ہم سے کیا چاہتا ہے، اور یقین جان لیجئے نماز میں جب آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو تیری عبادت کرتے ہیں، تو یقین جان لیجئے خدا ہماری مدد ضرور کرے گا۔ جب آپ کسی سے 5 وقت یہ کہیں کہ میری مدد کر دو، میری مدد کر دو، تو وہ لامحالہ مدد کرے گا۔ تو خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہماری مدد 100% 100% کرے گا۔ لہذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی بارگاہ میں نماز کے لیے آمادہ ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے حق الصوم، واما حق الصوم فانت علم انه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك به من النار، یعنی امام فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کا حق کیا ہے۔ روزہ ایک پردہ ہے جو اللہ نے انسان کے زبان کے اوپر، انسان کے آنکھ کے اوپر، انسان کے کان کے اوپر، انسان کے شرمگاہ کے اوپر، انسان کے پیٹ کے اوپر ڈال رکھا ہے۔ جب یہ انسان روزہ رکھے گا تو وہ پردہ صحیح و سالم رہے گا، اور جیسے انسان نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا اب یہ پردہ کیا ہوا؟ چاک ہو گیا۔ جب انسان پردے کو چاک کر دیتا ہے تو انسان گناہ میں کیا ہوتا ہے؟ ملوث ہو جاتا ہے، انسان گناہ انجام دینا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اس پردے کو ہمیں چاک نہیں کرنا ہے۔ اور پھر ایک حدیث میں کیا بیان ہوا ہے؟ ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ الصوم جنۃ من النار، یہ روزہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ کا ذرا ہے۔ جہنم کے یہ ذرا ہے، انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے یہ ذرا ہے۔ لہذا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ جب ہم روزہ رکھیں گے تو ہم گناہوں سے محفوظ رہیں گے، اور جب ہم روزہ رہیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔ روزہ صرف بھوکے رہ لینے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف پیاسے رہ لینے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف اس طریقے سے نہیں کہ انسان جو ہے صبح سے لے کر شام تک بھوکا ہے، نہ نماز ہے نہ کچھ ہے، بس روزہ ہے۔ نہیں، نماز بھی ادا کرنا ہے، فرائض بھی انجام دینا ہے، اور اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچانا ہے، اپنے کان کو بھی گناہوں سے بچانا ہے، اپنے شکم کو بھی ہر چیز کا، اور اپنے شرمگاہ کو بھی گناہوں سے بچانے کا نام ہے۔ جیسے ایک حدیث میں معصومین نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ ہمارے لیے ہے اور ہم اس کی جزا دینے والے ہیں۔ لہٰذا ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ ایک پردہ ہے جو ہمیں گناہوں سے بتاتا ہے، اور جب یہ پردہ پھٹ جائے گا اور چاک ہو جائے گا تو انسان کی شہوت بڑھ جائے گی، انسان جہنم کی طرف آگے بڑھ جائے گا۔ لہذا اپنی شہوت کو کم کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو کم کرنے کے لیے انسان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ صرف ماہ مبارک ہی میں نہیں، انسان کو ہر مہینے کے بھی روزے ہیں، ہر مہینے میں بھی ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بحث آئے گی تو ہر مہینے کی فضیلت کے، روزوں کے فضیلت کے بارے میں بیان کیا جائے گا، وہ انشاءاللہ کبھی اور موقع رہا تو بیان کیا جائے گا۔ لہذا انسان کو کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھے گا تو انسان گناہوں سے دور رہے گا، یہ حق کے روزہ ہے۔
پھر اس کے بعد کیا ہے؟ امام نے فرمایا وحق الحج واما حق الحج ان تعلم انه وفادة الى ربك وفرار اليه من ذنوبك وفيه قبول توبتك وقضاء الفرض الذي اوجبه الله عليكم الصدقه. یعنی حق حج کیا ہے؟ حق حج تمہیں معصومین کہتے ہیں، یعنی امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہیں حق حج معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے تم پر اس سفر کو، اس عبادت کو واجب قرار دیا ہے تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو اور اس کے ذریعے سے تم اللہ سے تقرب حاصل کر سکو. اگر تم مستطیع ہو، اگر صاحب استطاعت ہو تو تم کو کیا ہے؟ حج کو انجام دینا ہے. اور حج کو اللہ نے ہم پر فرض اور واجب قرار دیا ہے. حج بیت اللہ کے لیے انسان جائے، اور یہ سارے، اگر انسان مالدار ہے، اگر انسان پیسے والا ہے، مستطیع ہے، تو اس کو حج انجام دینا ہے، اس لیے کہ وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. حج کرنے کے بعد معصوم کہتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. لہذا آج جو ہمیں معلوم چلا کہ حق نماز کیا ہے؟ حق نماز یہ کہ حضور اور خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور یہ معلوم چلنا چاہیے کہ تمہارا خدا تم کو دیکھ رہا ہے. حق روزہ یہ ہے کہ ایک پردہ ہے روزہ جو گناہوں سے دور کرتا ہے، لہذا اس پردے کو چاک نہ کیا جائے. حق حج یہ ہے کہ حق حج بھی گناہ سے ہمیں دور کرتا ہے اور ہمارے اوپر فرض ہے. لہذا ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے اور باقاعدگی کے ساتھ، جیسے میرا خدا چاہتا ہے اس طریقے سے ہم انجام دیں. ورنہ سب سے سخت ترین عبادت، یعنی سب سے افضل ترین عبادت اور سب سے بہترین عبادت جو واجبات میں، وہ نماز ہے، جس کو پروردگار عالم نے سب سے پہلے رکھا. فروعات میں سب سے پہلے اول، جب جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہم لوگ رہتے ہیں وہاں سکھایا جاتا ہے مکتب میں کہ فروع دین کتنے ہیں؟ 10 ہیں. فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں. اول نماز، یعنی سب سے پہلے انسان کو نماز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، دوسرے روزہ اور تیسرے حج. یہاں بھی امام سجاد علیہ السلام نے اسی ترتیب کا لحاظ رکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے، اور کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، کیسے نماز پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی پھر بیان کی جائیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.